السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ رمضان افطار کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سنن الترمذی کی روایت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں نہ صرف روزہ رکھنے بلکہ افطار کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، جیسے کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن افطار جو ہے اس کی اصل کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو نیت خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے افطار کرایا جائے۔ دوسری بات، افطار پارٹیز جو ہے ان میں بیجا اسراف نہ کیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں افطار پارٹی اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی فیسٹ ہے، جیسے کوئی دعوت ہے، کیونکہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارا جو فوکس ہے وہ عبادت سے ہٹ کر افطار کی تیاری، اس کے مینیو کی پہلے تو ڈیسائیڈ کرنا، پھر اس کی تیاری میں، اس کے پکانے میں وہ پورا دن جو ہے آپ کا وہاں نکل جاتا ہے، اور جس سے کیا ہے بہت ساری عبادات جو ہیں اس میں بھی خلل آتا ہے۔ تو لہٰذا جتنا سمپل اس چیز کو رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر آج کل جیسے یہ بہت زیادہ مسجدوں میں بھی افطار کا ٹرینڈ ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ وہاں پر افطار کرا سکتے ہیں۔ وہاں پر زیادہ تر مسافر یا جو لوگ مستحقین ہیں وہی زیادہ تر افطار کرتے ہیں، جو کہ ایک بہتر طریقہ ہے افطار کرانے کا۔ لیکن گھر میں بھی اگر افطاری کا اہتمام کریں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ اس میں اسراف نہ ہو، اس میں آپ کی عبادات میں خلل نہ آ رہا ہو، اور آپ کی تراویح اور آپ کی نمازیں جو ہیں وہ مس نہ ہو رہی ہوں۔ انشاءاللہ 17 پارہ کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ نبا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب، قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم، حساب ان کا، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ لگی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ایسے مست ہیں، ایسے گم ہیں کہ انہیں اس کا کچھ ہوش ہی نہیں۔ ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر، کوئی ذکر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نیا، الا استمعوہ، مگر وہ سنتے ہیں اسے، وہم یلعبون، جب کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن اس طرح سنتے ہیں کہ ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا قرآن پر۔ لاہیۃ قلوبہم، غافل ہیں دل ان کے، واسروا النجوى، واسروا النجوى، اور چپکے چپکے سرگوشی، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، حل ھذا، نہیں یہ، الا بشر، مگر ایک انسان، مثلکم، تمہارے جیسا۔ کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اس پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ یا پھر کیا کہتے تھے، افتأتون، کیا پھر تم آتے ہو، السحر، جادو کو، وانتم تبصرون، جب کہ تم دیکھتے ہو، قال، کہا، ربی، رب میرا، یعلم، جانتا ہے، القول، ہر بات کو، فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث، پریشان، احلام، خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے القابات سے نواز رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو انسان ہے ہمارے جیسا، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں اس کو برے برے یا عجیب و غریب قسم کے اس کو پریشان کن خواب آتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلیأتنا، بس چاہیے کہ ہمارے پاس لائیں بھی، آیتن، کوئی نشانی، کما، جیسا کہ، ارسل الاولون، بھیجے گئے پہلے رسول، ما آمنت، نہیں ایمان لائی تھی، قبلہم، ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہم نے جسے، افہم یؤمنون، کیا پھر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی بستیوں کو بھی معجزات دکھائے گئے تھے، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن پھر معجزات دیکھنے کے بعد وہ صاف ہی مکر گئے، انہوں نے کوئی عمل کر کے ہی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں معجزات کی، تو کیا پھر یہ ایمان لائیں گے معجزات دیکھنے کے بعد؟
تو جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ معجزات دیکھ کر بھی نہیں ایمان لاتے، اور ایمان تو ٹیسٹ ہی ہے، غائبانہ بن دیکھے ایمان لانا ہی تو اصل ایمان ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، الا رجالن، مگر مردوں کو، نوحی ہم وہی کرتے تھے، الیہم طرف ان کے، فاسألو پس پوچھ لو، اہل الذکری اہل ذکر سے، ان کنتم اگر ہو تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے، وما جعلناہم اور نہیں بنائے ہم نے ان کے، جسدن ایسے جسم، لا یأکلون الطعام کہ نہ وہ کھاتے ہوں کھانا، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، یعنی انہیں بھی موت آ کر رہی۔ ثم صدقناہم پھر سچا کیا ہم نے ان سے، الوعد وعدہ، فانجیناہم پھر پس نجات دی ہم نے انہیں، ومن نشاء اور جسے ہم نے چاہا، واہلکنا اور ہلاک کر دیا ہم نے، المسرفین حد سے بڑھنے والوں کو، لقد البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکم طرف تمہارے، کتاباً ایک کتاب، یعنی کہ یہ قرآن، فیہ ذکرکم جس میں ذکر ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے، پڑھنے والے اے سننے والے، کس کا ذکر ہے اس قرآن میں؟ اس میں میرا اور آپ کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے واقعات بتائے ہیں، ہمیں نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات اتارے ہیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا اور کتنی ہی توڑ کر رکھ دی ہم نے، من قریۃ بستیاں، کانت ظالمتن تھیں وہ ظالم، وَأَنشَأْنَا اور اٹھایا ہم نے، بعدہا بعد ان کے، قوماً آخرین قوموں کو دوسری، فلما احسوا تو جب انہوں نے محسوس کیا، بأسنا عذاب ہمارا، اذا ہم اچانک وہ، منہا اس سے، یرکضون وہ بھاگنے لگے۔ لا ترکدو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نہ بھاگو، ورجعو اور لوٹ آؤ، الاما طرف اس کے جو، اترف تم عیش دیے گئے ہو تم، فیہ جس میں، ومساکنکم اور اپنے گھروں کے، لعلکم تسألون تاکہ تم پوچھے جاؤ، یعنی کہ ان آرام دہ گھروں کا، ان آرام دہ زندگیوں کا سوال ہونا ہے کہ کہاں لگائیں اور کیا کیا ان کے ساتھ۔ قالو یا ویلنا انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین بے شک ہم تھے ہم ہی ظالم، فما زالت تو مسلسل رہی، تلک دعواہم یہی پکار ان کی، حتی جعلناہم یہاں تک کہ ہم نے بنا دیا انہیں، حصیدن جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی، خامدین بجھی ہوئی، وما خلقنا السماء اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیلتے ہوئے، لو اردنا اگر چاہتے ہم، ان نتخذا کہ ہم بنا لیں، لہون کوئی کھیل، لاتخذناہ یقیناً ہم بنا لیتے ہیں اسے، من لدنا اپنے پاس سے، ان کننا اگر ہوتے ہم، فاعلین کرنے والے، یعنی دنیا کی زندگی اور انسانوں کو بنانا، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی فن کی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد بنایا ہے، مجھے اور آپ کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان یا خواہ کوئی بھی مخلوق اتاری ہے، اس کا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، تو لہٰذا اپنے مقصد کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا یہاں پر، اور پھر اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ بل نقذف بلکہ ہم پھینکتے ہیں، بالحق علی الباطل حق کو باطل پر، فیدمغہ پس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا، فاذا هو زاہق تو یکا یک وہ زائل ہو جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون اس سے جو تم بیان کرتے ہو، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ومن عندہ اور جو اس کے پاس ہے، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ومن عندہ اور جو اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے، تو وہ تو اللہ کی عبادت سے نہیں تھکتے، اور نہ ہی وہ اس چیز پر تکبر کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہی عبادت گزار ہیں اللہ کے، تو لہٰذا اس سے ہمیں بھی یہی سبق سیکھنا ہے کہ عبادت کر کے پھر تکبر نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر، یا ہم اپنے آپ کو بہت اچھا نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ آج تو اتنے نوافل پڑھ لیے اور اتنی تلاوت ہو گئی قرآن کی، تو آج تو میں نے بہت ہی نیک کام کر لیے، کیونکہ جتنا کیا جائے اتنا کم ہے، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یسبحون اللیل والنہار وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن کی، لا یفترون نہیں وہ دم لیتے،
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں فرشتے، دم ہی نہیں لیتے، سانس ہی نہیں لیتے۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے، آلہتن کچھ الہ، فی الارض من الارض زمین سے، وہم ینشرون کہ وہ زندہ کریں گے، لو کان فیہما اگر ہوتے ان دونوں میں، آلہتن کچھ الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا البتہ وہ دونوں بگڑ جاتے۔ یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ دنیا، یہ کائنات کبھی نہ چل سکتی۔ فسبحان اللہ، بس پاک ہے اللہ، رب العرش جو رب ہے عرش کا، عما یصفون اور اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، لا یسألو نہیں وہ پوچھا جاتا، عما اس کے بارے میں جو یفعلو وہ کرتا ہے، وہم یسألون اور وہ پوچھے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، لیکن جو مخلوق ہے اس سے سوال ہوگا کہ کیا کیا۔ ام اتخذوا یا انہوں نے بنا لیے، من دونی ہی اس کے سوا، آلیہتن کچھ الہ، قل کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم لاؤ دلیل اپنی، ہذا ذکر یہ ذکر ہے، من معی ان کا جو میرے ساتھ ہے، وذکر اور ذکر ہے، من قبلی ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ جانتے، الحق حق کو، فہم معرضون تو وہ اعراض کرنے والے ہیں، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، الا نوحی مگر ہم نے وحی کی، الیہ طرف اس کے، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق، الا مگر، انا میں ہی یعنی اللہ تعالیٰ، فاعبدون بس عبادت کرو میری، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور انہوں نے بنا لی رحمان کے لیے اولاد، کیا کہنے لگے، اللہ کے ساتھ اولاد منسوب کرنے لگے۔ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پاک ہے وہ، بل عباد بلکہ وہ بندے، مکرمون جو عزت دیے گئے ہیں، لا یسبقونہ نہیں وہ آگے بڑھتے اس سے، بالقول بات میں، وہم بامرہ اور وہ اس کے حکم پر ہی، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور نہیں وہ شفاعت کریں گے، الا مگر، لمن ارتضی جس کے لیے وہ راضی ہو جائے، وہم من خشیتہ اور وہ ان کی خشیت سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، ومن یقل اور جو کوئی کہے، منہم ان میں سے، انی الہ بے شک میں الہ ہوں، من دونہ اس کے سوا، فذالک تو ایسی صورت میں، نجزیہم جہنم ہم بدلے میں دیں گے اسے جہنم، کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، اولم یر الذین کیا بھلا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا تھے وہ دونوں ملے ہوئے، ففتقناہما تو جدا جدا کر دیا ہم نے ان دونوں کو، وجعلنا من الماء اور بنائی ہم نے پانی سے، کل شیء ہر چیز، حی زندہ، افلا یؤمنون کیا پھر نہیں وہ ایمان لاتے، وجعلنا فی الارض رواسیا اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑوں کو، ان تمیدا کہ نہ وہ ڈھلک جائے یعنی کہ زمین، بہم ساتھ ان کے، وجعلنا فیہا اور بنائے ہم نے اس میں، فجاجن کشادہ، سبلن راستے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پا جائیں، وجعلنا السماء سقفا اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت، محفوظا محفوظ، وہم عن آیاتہ اور وہ اس کی نشانیوں سے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسی کیسی نشانیاں تمہارے لیے بنائی ہیں، کیسی کیسی آسائشیں تمہیں اس دنیا میں دے رکھی ہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو، پھر بھی تم میری آیات سے، میرے احکامات سے منہ موڑ جاتے ہو، پھر بھی تم نافرمانیوں سے باز نہیں آتے۔ اور کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے، خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جس نے بنایا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو، کُلٌ سب کے سب، فی فلکن اپنے مدار میں، یسبحون وہ تیرتے ہیں۔ ایک دن سورج نہ نکلے تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ڈپریشن سے، پریشانی سے ہماری بری حالت ہو جاتی ہے، اور اگر سوچیں پورا ٹائم رات ہی رہتی تو کیا حال ہوتا، اور پورا ٹائم دن ہی رہتا تو بھی انسان کا کیا حال ہوتا۔ لہٰذا یہ چیزیں قابل غور ہیں، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ وما جعلنا لبشر اور نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے، من قبلک الخلد آپ سے پہلے ہمیشگی، یعنی کہ کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ہر کسی کو جانا ہے، افا امتا
کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے فہم الخالدون، تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جو آپ کو انکار کر رہے ہیں، جو آپ کا دل دکھا رہے ہیں، یہ بھی تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، یعنی ہر کسی کو موت آ کر رہے گی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور وَلْنَبْلُوكُمْ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ساتھ برائی اور بھلائی کے، فتنةً، آزمانے کے لیے۔ تو انسان پر اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کیا کہا ہے کہ دونوں آزمائش ہیں۔ برے حالات آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اچھے حالات آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ پھر برائی ہو جاتی ہے جب انسان سے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اب معافی مانگتا ہے، میری طرف پلٹتا ہے یا نہیں۔ اور جب بھلائی کا موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا کام کرنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کہیں ریاکاری تو نہیں کرنے لگتا، کہیں تکبر تو نہیں کرتا۔ لہٰذا ہر چیز جو ہے، ہر طرح سے انسان جو ہے اس کو آزمایا جا رہا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اپنے دل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو، الذین، وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان یتخذونک، نہیں وہ بناتے آپ کا، الا ہزوا، مگر مذاق۔ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مذاق اڑاتے تھے۔ اَهَذَا الَّذِي، کیا یہ ہے وہ جو، یذکر، ذکر کرتا ہے، آلہتکم، تمہارے الہوں کا، وہم بذکر الرحمن، حالانکہ وہ ذکر سے رحمان کے، ہم کافرون، وہ انکاری تھے۔ خلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان، من عجل، عجلت کے خمیر سے، یعنی انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ جلدی ہے، اس کو ہر چیز جلدی چاہیے۔ کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کو ہوتا ہے جلدی پوری ہو جائے، کوئی کام اس کو کرنا ہوتا ہے بس کہتا ہے میں جلدی سے یہ کام کر لوں، کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تب بھی اس کو جلدی ہوتی ہے کہ بس جلدی سے وہ چیز مجھے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ انسان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ عجلت کے خمیر سے۔ سأریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ بھی مذاق کے طور پر، ہنسی اڑانے کے لیے کہ کب ہوگی قیامت۔ اِن کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جان لیں وہ جنہوں نے کفر کیا، حین، جس وقت، لا یکفون، نہ وہ روک سکیں گے، عن وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، بل تأتیہم، بلکہ وہ آ جائے گی ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، فتبہتہم، تو وہ مبہوت کر دے گی انہیں، فلا یستطیعون، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ردہا، اس کو رد کرنے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ، تو گھیر لیا، بِالَّذِينَ سَخِرُوا، ان کو جنہوں نے مذاق اڑایا، مِنْهُمْ، ان میں سے، مَا كَانُوا، اس نے جو تھے وہ، بِهِ، جس کا، يَسْتَهْزِئُونَ، وہ مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو ہی مذاق کا نشانہ بنا دیا گیا، ان کو ہی باعث سے، ان کو ہی عبرت کا نشانہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ قل، کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری، باللیل والنہار، رات اور دن کو، من الرحمن، رحمان سے، بل ہم عن ذکری، بلکہ وہ ذکر سے، ربہم، اپنے رب کے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم، یا ان کے لیے، آلہۃ، کچھ الہ ہیں، تمنعہم، وہ بچاتے ہیں انہیں، من دوننا، ہمارے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصر، مدد کی، انفسہم، اپنی جانوں کی، ولا ہم منا، اور نہ وہ ہماری طرف سے، یصحبون، وہ ساتھ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے پھر ان کے الہ کہاں بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ ان کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل متعنا ہؤلاء، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان لوگوں کو، یہ جو آج نبی کو جھٹلا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کیا ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو، وآباؤہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر، العمر، عمر، افلا یرون، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے، انا، کہ بے شک ہم، نأتی الارض، ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها، ہم گھٹاتے ہیں اسے، من اطرافها، اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں،
قل کہہ دیجئے انما بے شک انذرکم میں ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی ساتھ وحی کے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اپنا پیغام دینا جاری رکھیے اور ان کو بتائیے کہ میں تمہیں اس وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں۔ ولا یسمعوا اور نہیں سنا کرتے الصم بہرے الدعاء پکار کو اذا ما ینذرون جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ تو اس ڈراوے سے جب قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر عمل نہ کیا تو یہ نقصان ہوگا، یہ عذاب ہوگے تو پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں کن کو سمجھ میں نہیں آتی؟ جو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، جو بہرے ہیں اصل میں وہی ان باتوں کو سنتے اور سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ اور البتہ اگر چھو جائے انہیں نفحۃ ایک جھونکا من العذاب عذاب سے، ایک لپٹ ان کو عذاب کی آ لگے یا ایک نظر یہ صرف اس کا دیدار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ربک آپ کے رب کے لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم کننا تھے ہم ہی ظالمین ظالم۔ پھر ان کو ریئلائز ہو جائے گا، پھر احساس کریں گے، پھر مانیں گے اپنے گناہوں کو، لیکن ابھی کیا ہے؟ مان کر نہیں دیتے، جتنا بھی سمجھاؤ، جتنی بھی نشانیاں دکھاؤ، جتنا بھی قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَدَعُ اور ہم رکھ دیں گے الموازین ترازو القسط انصاف کے۔ اللہ اکبر۔ روز قیامت کیا ہے؟ ترازو رکھ دیے جائیں گے، لیوم القیامتی دن قیامت کے، فلا تظلم تو نہ ظلم کیا جائے گا، نفس کوئی نفس، شیئن کچھ بھی، وَإِن کَانَ اور اگرچہ ہو وہ مثقال حبۃ برابر دانے، من خردل رائی کے، آتینا بہا ہم لے آئیں گے اسے۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، کبھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا چھوٹا عمل بھی اگر کسی نے کیا ہوگا، چاہے اچھا چاہے برا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ اور البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الفرقان فرقان، وَدِيَاءً اور روشنی، وَذِكْرًا اور ذکر للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ کون ہیں یہ متقی لوگ؟ الذین یخشون ربہم وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی غائبانہ طور پر۔ یہ بات ضروری ہے کیونکہ ان مشرکین اور کافرین نے کیا رٹ لگائی ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات بار بار مانگتے تھے، حالانکہ ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر کبھی کوئی چیز مانگتے تھے تو کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی نشانی مانگتے تھے، تو پھر وہ ایمان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب نشانی آنے کے بعد بھی انسان ایمان نہ لائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر متقی لوگوں کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر، انہوں نے دیکھا نہیں کبھی اپنے رب کو، لیکن اس سے ڈرتے ہیں۔ اور کیا ہے ان کی خصوصیت؟ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ اور وہ قیامت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ قیامت سے بھی جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اور یہ ہے ذکر بابرکت، أَنزَلْنَاهُ نازل کیا ہم نے اسے۔ کون سا ذکر؟ یہ قرآن۔ یہ قرآن بہت بابرکت ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا یاد کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، سب کیا ہے؟ باعث برکت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو رشدہ سمجھ بوجھ اس کی، من قبل اس سے قبل، وَكُنَّا اور تھے ہم بِهِ عالمین اسے جاننے والے۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہم نے اس کو سمجھ بوجھ دی۔ اتنے زیادہ مشرکوں کے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی توفیق دی کہ دیکھو سوچو یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو بتوں کو الہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اذ قال لأبیہ جب اس نے کہا اپنے باپ سے، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل کیا ہے یہ مورتیاں، التی وہ جو، تم لہا عاکفون ان کے لیے جم کر بیٹھنے والے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ یعنی کہ کیا کر رہے تھے وہ؟ اندھی تقلید، بس ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا وہی کر کے
وہی کرنے پر راضی ہو گئے اور وہی کرتے رہے، بغیر یہ سوچے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے یا نہیں اتاری، کچھ بھی نہیں سوچتے سمجھتے تھے، بس اندھی تقلید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال لقد کنتم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا البتہ تحقیق ہو تم، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، گمراہی میں کھلی کھلی۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، اجئتنا بالحقی، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق کو، ام انتا، یا تو من اللاعبین، دل لگی کرنے والا ہے۔ کیونکہ ان کے لیے یہ بڑے ہی ایک اچنبھے کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ کیسے ابراہیم ایک الہ کی بات کر رہا ہے، حالانکہ ہم تو ہمیشہ سے کئی الہوں کی پوجا کرتے آئے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بہت ہی عجیب بات ہے، اور وہ بہت اس چیز کو انہوں نے سیریس لیا اور کہنے لگے کہ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربکم، کہا بلکہ رب تمہارا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ کون ہے تمہارا رب؟ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، الذی فطرہن، جس نے پیدا کیا ہے انہیں، وانا علی ذالکم، اور میں اوپر اس کے، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، وتاللہ، اور قسم اللہ کی، لأکیدن، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں سے، بعد، اس کے بعد، ان تولو، کہ تم چلے جاؤ گے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر، فجعلہم، تو اس نے کر دیا انہیں، جذاذاً، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرن، سوائے ایک بڑے کے۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے کیا کیے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لہم، ان کے، لعلہم، شاید کہ وہ، الیہ یرجعون، طرف اس کے وہ رجوع کریں۔ قالو، انہوں نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، من، کس نے، فعل ھذا، کیا ہے یہ، بآلہتنا، ساتھ ہمارے الہوں کے، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، سمعنا فتن، سنا ہم نے ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ذکر کرتا تھا ان کا، یقالو، کہا جاتا ہے، لہو، اسے، ابراہیم، ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ابراہیم کو یہ بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو جو ہے وہ توڑ دوں گا۔ قالو، انہوں نے کہا، فأتوا بہ علی اعین الناس، پس لے آؤ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اانت فعلت ھذا، کیا کیا ہے تم نے یہ، بآلہتنا، ساتھ ہمارے الہوں کے، یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ قال، اس نے کہا، بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اسے، کبیرہم، ان کے بڑے کو، ھذا فاسألوہم، اس سے پس پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر ہیں وہ بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی زبردست دلیل لے کر آئے، کیا کہنے لگے، یہ جو ان کا بڑا ہے اس سے پوچھو کہ ان تمہارے باقی چھوٹے چھوٹے بتوں کو کس نے مارا ہے، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ کے دیکھ لو۔ اب کیا ہوا؟ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ پلٹے طرف اپنے دلوں کے، یعنی ان کو احساس ہو گیا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، بولتے تو یہ نہیں ہیں۔ فقالوا انکم، تو انہوں نے کہا، بے شک تم، انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا، اگلے لمحے ہی وہ احساس غائب ہو گیا، کیونکہ جب ہم حق پر نہیں ہوتے نا تو وہ پھر اس کو، حق کو سرایت کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور وہ سمجھ ضرور آتی ہے ایک لمحے کو، جیسے ان کو بھی آئی، فرجعوا الی انفسہم، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی اس مشرکانہ پن پر، اپنے اس شرک پر وہ اتنے زیادہ پکے تھے کہ وہ حق جو ہے وہ ان کے دلوں تک اترا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندھے کر دیے گئے اپنے سروں پر، جب حق کو پہچان کر انہوں نے نہیں سمجھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حق میں، اس باطل عقیدے میں ہی ان کو چھوڑ دیا۔ لقد علمت، البتہ تحقیق جانتا ہے تو، ما ہؤلاء ینطقون، نہیں ہیں یہ بولتے۔ قال، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون، کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم شیئا، ان کی جو نہیں نفع دیتے تمہیں کچھ بھی، ولا یضرکم، اور نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں تمہیں، یعنی کیسے تم ایسی مورتیوں کی عبادت کر سکتے ہو جو تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، اف لکم، اف ہے تم پر، ولما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ قالوا حرقوہ، اب کیا کہا ان کی قوم نے کہ جلا ڈالو اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے الہوں کی، یعنی یہ تمہارے الہوں کے خلاف، تمہارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو اب کیا کرو، اب اس کو جلا دو تاکہ تمہارے بت خوش ہو جائیں، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔
قلنا کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نارو اے آگ، کونی بردن ہو جا ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم پر۔ یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، باپ اور قوم نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا اپنے بندے کو، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بھی ساتھ اس کے کئی دن چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ تو بنا دیا ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اور نجات دی ہم نے اسے اور لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي طرف اس زمین کے وہ جو بارکنا برکت رکھی ہم نے، فیہا اس میں، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اور عطا کیا ہم نے اسے اسحاق، و یعقوب اور پوتا بھی نبی یعقوب، نافلتاً مزید، و کلن اور سب کو، جعلنا بنایا ہم نے، صالحین نیک، و جعلناہم اور بنایا ہم نے انہیں، ائمۃً امام، یہدون وہ رہنمائی کرتے ہیں، بامرنا ہمارے حکم سے، و اوحینا اور وحی کی ہم نے، الیہم طرف ان کے، فعل الخیرات کرنے کو بھلائیاں، و اقام الصلاۃ اور قائم کرنا نماز، و ایتاء الزکوٰۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ، و کانوا لنا اور تھے وہ ہمارے لیے، عابدین عبادت گزار، و لوطًا آتیناہ اور لوط عطا کیا ہم نے اسے، حکما و علما حکم اور علم، و نجیناہ اور نجات دی ہم نے اسے، من القریۃ اس بستی سے، التی وہ جو، کانت تعملو تھی وہ کرتی، الخبائث خبیث کام، انہم کانوا یقیناً تھے وہ، قوما لوگ، سوء فاسقین برے اور فاسق، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور داخل کر لیا ہم نے اسے اپنی رحمت پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو میں نے بچا لیا، اس کو میں لے آیا اپنی رحمت میں، اپنی جو ہے وہ امان میں لے آیا، اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً وہ کون، لوط علیہ السلام نیک لوگوں میں سے تھا، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ اور نوح جب اس نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو دعا قبول کر لی ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نوح نے پکارا اور ہم نے دعا قبول کر لی، تو لہٰذا دعائیں قبول ہوتی ہیں، صرف اخلاص کی کمی ہوتی ہے جب ہم اخلاص سے نہیں مانگتے۔ اور دوسری بات کیا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ چیز ویسے ہی دے دی جاتی ہے جیسے مانگی گئی ہے، بعض اوقات اس چیز کے بدلے کسی مشکل سے بچا لیا جاتا ہے، بعض اوقات وہ دعا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ہمارے گناہوں سے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ دعا کا جواب نہ دیا جائے یا اسے قبول نہ کیا جائے اگر وہ خالص دل سے مانگی گئی ہے، اس کی شکلیں مختلف ضرور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، ہم نے نوح کی دعا قبول کر لی، کیا دعا کی نوح علیہ السلام نے، فَنَجَّيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑے دکھ سے، یعنی کہ ان کی قوم ان کو ستاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا اور مدد کی ہم نے اس کی ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، إِنَّهُمْ كَانُوا بے شک تھے وہ، قوم سوء لوگ برے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین تو غرق کر دیا ہم نے ان کو سب کے سب کو، وداود و سلیمان اور داود اور سلیمان، اذ یحکمانی جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث کھیت کے معاملے میں، اذ نفشت جب رات کو چر لیا تھا، فیہ اس میں، غنم القوم بکریوں نے قوم کی، وکنہ اور تھے ہم، لحکمہم ان کے فیصلے کو، شاہدین دیکھنے والے، ففہمناہا پس سمجھا دیا ہم نے یہ فیصلہ، سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا اور ہر ایک کو دیا ہم نے، حکما و علما حکم اور علم، وَسَخَّرْنَا مَعَ داود اور مسخر کیے ہم نے ساتھ داؤد کے، الجبال پہاڑ، یسبحن وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور تھے ہم ہی کرنے والے، یعنی داؤد علیہ السلام کے جو لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں رکھی تھی کہ وہ پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ مختلف جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آتی تھیں،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، تھے ہم ہی کرنے والے، وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھایا ہم نے اسے، صنعۃ لبوس، بنانا لباس کا، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم، تاکہ وہ بچا سکے تمہیں، من بأسکم، تمہاری جنگ میں، یعنی لوہا جو ہے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کیسے پگھل جاتا تھا، تو اس سے وہ کیا تھے، وہ جنگی جو زرہیں ہوتی ہیں وہ بناتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار ہو، ولی سلیمان ریحا، اور سلیمان کے لیے ہوا مسخر کی، عاصفتاً، تند و تیز چلنے والی، تجری، جو چلتی تھی، بھی امری ہی، اس کے حکم سے، الی الارض، طرف اس زمین کے، التی، وہ جو، بارکنا فیہا، برکت رکھی ہم نے جس میں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ، اور تھے ہم ہر چیز کو، عالمین، جاننے والے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کچھ شیاطین، من یغوصون، جو غوطہ لگاتے تھے، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے، وَيَعْلَمُونَ عَمَلًا، اور وہ کرتے تھے کچھ کام، دون ذالک، علاوہ اس کے، وَكُنَّا لَهُمْ، اور تھے ہم ہی ان کی، حافظین، نگرانی کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شیاطین، کچھ جنات کو بھی ان کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا۔ بعض لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ جنات سے جو ہے وہ خدمات اور کام لیے جا سکتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھا رہے تھے تو کوئی شیطان کی طرف سے حملہ ہوا، تو آپ نے اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑا، تو جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی نیا ایکشن ہے نماز کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک شیطان تھا جو حملہ کرنے لگا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن میں نے اس کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شیاطین سے، جنات سے کسی قسم کی نہ تو کوئی مدد لی، نہ ان سے کوئی کام لیے۔ آپ نے جنات کو دعوت ضرور دی، آپ ان کے جو بستی تھی اس میں گئے دعوت دینے کے لیے، لیکن کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور جنگ احد جس میں مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، تو اگر اللہ کے نبی، اگر یہ ایسا کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی ان سے مدد لیتے جنات سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، تو لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنا جو ہمارے ہاں بہت ہی کامن ہے کہ جس جنات سے مدد لی جاتی ہے، تو وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس کا کوئی بھی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ آگے اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، اور ایوب جب پکارا اس نے، ربہ، اپنے رب کو، کیسے پکارا، بہت ہی پیارے انداز سے، کیا کہتے ہیں، انی مسانی الدر، کہ بے شک میں پہنچی ہے مجھے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم والا ہے سب رحم کرنے والوں میں۔ ان کی یہ دعا جو ہے نا بہت ہی خوبصورت دعا، اگر آپ اس دعا کو دیکھیں تو پہلے حصے میں صرف تکلیف کا بیان ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف پہنچ گیا ہے مجھے، اور پھر اللہ کے اسماء الحسنہ، اللہ کا جو پیارا نام ہے رحیم، رحمان الرحیم، اللہ اس سے جو ہے انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ تو بعض اوقات صرف اپنی تکلیف اللہ کے آگے رکھ دینا اور اس کے ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ میرے بندے پر کیا تکلیف گزر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، کس کی، یہ ایوب علیہ السلام کی۔ پھر کیسے دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، تو دور کر دی ہم نے جو کچھ اسے، بِالضُّرٍ، تکلیف تھی، وَآتَيْنَاهُ، اور دیے ہم نے اسے، اہلہ، اہل و عیال اس کے، ومثلہم، اور ان کی مانند، معہم، ساتھ ان کے، رحمتاً، بطور رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وذکریٰ، اور نصیحت، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے، واسماعیل و ادریس، اور اسماعیل اور ادریس، وذوالکفل، اور ذوالکفل، کل من الصابرین، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیارے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیسے ہیں میرے یہ انبیاء، میرے یہ سارے چنے ہوئے لوگ، یہ بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے انہیں اپنی رحمت میں، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ وَذَنُّونَ، اور مچھلی والا، کون تھے، یونس علیہ السلام، اذ ذہب، جب وہ چلا گیا، مغاضباً، غضبناک ہو کر، فظن، تو اس نے سمجھ لیا، ان لن نقدر، کہ ہرگز نہیں ہم قادر ہوں گے، علیہ، اس پر، فنادى فی الظلمات، تو کیا کیا یونس علیہ السلام نے، تو اس نے پکارا اندھیروں میں، کون سے اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ، کیا پکارا، ان کے، لا الہ الا، نہیں کوئی الہ برحق مگر
अंता तू ही, सुबहाना का पाक है तू, इन कुंतुम बे शक मैं ही हूँ मिन ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। इस दुआ में भी देखिए कि अल्लाह की अबूदियत का इकरार किया जा रहा है, अल्लाह के पाक होने का इकरार किया जा रहा है और अपने गुनाह का एतराफ़ किया जा रहा है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फ़स्तजबना लहू, तो दुआ कबूल कर ली हमने उसकी, वनज्जयनाहू, और निजात दी हमने उसे, मिनल गम, गम से। तो गम हो अगर लाहिक तो क्या दुआ करनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम निजात देते हैं ईमान वालों को। व ज़करिया, और ज़करिया, इज़ नादा, जब उसने पुकारा, रब्बहू, अपने रब को, क्या कहने लगे, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन, ए मेरे रब न तो मुझे अकेला छोड़, व अंत खैरुल वारिसीन, और तू ही बेहतर वारिस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़स्तजबना लहू, तो दुआ कबूल कर ली हमने उसकी। तो ये कितनी खूबसूरत छोटी छोटी दुआएं, और अगर आप गौर करें कि बहुत कहानियाँ नहीं सुनाई गई इन दुआओं में, सिर्फ टू द पॉइंट दुआ मांगी गई है। और ऐसी ही दुआ अल्लाह ताला को पसंद है कि बस अपनी अर्ज़ी अल्लाह के आगे पेश कर दी जाए आगे, और उसके प्यारे प्यारे नामों से उसको पुकारा जाए, तो इंशाल्लाह दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हमने दुआ कबूल कर ली उसकी, ववहबना लहू यहया, और अता किया हमने उसे यहया, व असलहना लहू ज़ौजहू, और दुरुस्त कर दी हमने उसके लिए बीवी उसकी, इन्नहुम कानू, यकीनन थे वो, युसारिऊन फिल खैरात, वो जल्दी करते नेकियों में। ये भी एक वजह होती है दुआओं के कबूल होने की, जब इंसान नेकी करने में, उसको जैसे ही कोई नेकी का मौका मिलता है, उसे कोई दावत दी जाती है नेकी की तरफ, तो फ़ौरन क्या है, नेकी करने में जल्दी करता है, देर नहीं करता। वयदऊनना, और वो पुकारते थे हमें, रग़बन व रहबा, रग़बत और खौफ से, वकानू लना ख़ाशिईन, और थे वो हमारे लिए खुशू करने वाले, वल्लती अहसनत, और उस औरत को जिसने हिफाजत की, फ़रजहा, अपनी शर्मगाह की, कौन थी, मरियम अलैहिस्सलाम, फ़नफ़ख़ना, तो फूँक दिया हमने, फ़ीहा, उसमें, मिन रूहिना, अपनी रूह से, वजअलनाहा, और बनाया हमने उसे, वब्नहा, और उसके बेटे को, आयतन, एक निशानी, लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए, इन हाज़िही उम्मतुकुम, यकीनन ये उम्मत है तुम्हारी, उम्मतन वाहिदतन, उम्मत एक ही, व अना रब्बुकुम, और मैं रब हूँ तुम्हारा, फ़अबुदून, बस इबादत करो मेरी, व तक़त्तअू अमरहुम, और उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाला अपने दीन को, बैनहुम, आपस में, कुल्लन सब के सब, इलैना राजिऊन, तरफ हमारे लौटने वाले हैं। फ़मन यअमल, तो जो कोई अमल करेगा, मिनस्सॉलिहाति, नेकियों में से, वहुवा मुमिनुन, जबकि वो मुमिन हो। तो नेक अमल कब फ़ायदा देते हैं, जब ईमान भी हो साथ में। फ़ला कुफ़राना लिसाइही, तो नहीं कोई नाकदरी उसकी कोशिशों की, व इन्ना लहू कातिबून, और बेशक हम उसके लिए लिखने वाले हैं। तो जो भी नेक अमल हम लोग करते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हम उससे लिखने वाले हैं। और नेकियां करने में कोशिशें जाती हैं, यकीनन कोशिशें जाती हैं, नफ्स को मारना पड़ता है, बाज़ हालात साजगार नहीं होते, बाज़ शैतान का हमला होता है, और ये सब मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लोग नेकी पर जमे रहते हैं, अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फ़ला कुफ़राना लिसाइही, तो नहीं कोई नाकदरी उनकी कोशिशों की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वह हरामुन अला क़रियतिन, और लाजमी है बस्ती वालों पर, अहलकनाहा, हलाक कर दिया हमने जिसे, इन्नहुम लराजिऊन, कि बेशक वो नहीं, वो लौटेंगे, हत्ता इज़ा फुतिहत, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे, याजूज व माजूज, याजूज और माजूज, वहुम मिन कुल्ली हदबिन, और वह हर बुलंदी से, यंसिलून, वो तेज़ चल पड़ेंगे, वक़्तरबल वअदुल हक़, और करीब आ जाएगा वादा सच्चा, फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन, तो अचानक वो खुली की खुली रह जाएंगी, अबसारु, आँखें, अल्लज़ीना कफ़रू, उनकी जिन्होंने कुफ़र किया, जिनको पता ही नहीं क़यामत के क्या आसार हैं, क़यामत कब आने वाली है, उनका ईमान भी नहीं क़यामत के ऊपर, तो वो जब अचानक देखेंगे क़यामत को कि क़यामत आ गई है और याजूज माजूज खोल दिए गए हैं, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और क्या कहना होगा उनका, या वैलना, हाय अफसोस हम पर, क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन, तहकीक थे हम गफ़लत में, मिन हाज़ा, इससे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि थे हम ही ज़ालिम, इन्नकुम
بے شک تم وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے حسب جہنم ایندھن ہوں گے جہنم کا انتم لہا واردون تم اسی پر وارد ہونے والے یا داخل ہونے والے ہو لو کانو اگر ہوتے ہؤلائی یہ آلہتن الہ ما وردوہا نہ وہ وارد ہوتے اس میں، یعنی کہ اگر یہ چیزیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو اگر یہ سچ میں الہ ہوتے تو ان کو جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلٌّ فِيهَا اور سب کے سب اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، لہم فیہا زفیرٌ ان کے لیے اس میں چلانا ہوگا وہم فیہا لا یسمعون اور وہ اس میں نہ وہ سنیں گے۔ ان الذین سبقت بے شک وہ لوگ پہلے طے ہو گئی لہم ان کے لیے من الحسنہ ہماری طرف سے بھلائی اولئک یہی لوگ عنہا مبعدون اس سے دور رکھے جانے والے ہیں، لا یسمعون نہ وہ سنیں گے حسیسہا اس کی آہٹ کو۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے۔ وہم فیما اور وہ اس میں جو اشتہت خواہش کریں گے انفسہم نفس ان کے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یحزنہم نہ غمگین کرے گی انہیں الفزع گھبراہٹ الاکبر بڑی وتتلقاہم اور استقبال کریں گے ان کا الملائکۃ فرشتے۔ کون ویلکم کرنے والے ہیں جنت میں؟ فرشتے۔ اور کیا نہیں ہوگا؟ کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں کتنے غم لگے نا ہم لوگوں کو، کبھی کسی چیز کا غم ہے تو کبھی کسی چیز کا دکھ ہے، کبھی ملک کا غم ہو جاتا ہے، کبھی قوم کا غم ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کا ہو جاتا ہے، کبھی بہن بھائیوں کا ہو جاتا ہے، کبھی اپنی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو غم ہی غم ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جنت میں کیا ہوگا؟ وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے اور ویلکم کیے جائیں گے۔ ھذا یومکم الذی یہ ہے دن تمہارا وہ جو کنتم توعدون تھے تم وعدہ کیے جاتے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں یہ جنت دوں گا، تو دیکھو آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یوم نطوی السماء جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، قطعی السجل مانند لپیٹنے تورما کے یعنی اوراق کو للکتبی کتابوں کے لیے، یعنی جیسے کتابوں کے صفحے لپیٹے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ کما بدأنا جیسے کہ ابتدا کی ہم نے اول خلق پہلی پیدائش کی، نعیدہ ہم اعادہ کریں گے اس کا، وعدن علینا وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کننا فاعلین بے شک ہم ہیں ہم ہی کرنے والے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے فی الزبوری زبور میں من بعد الذکری بعد ذکر کے، ان الارض کے بے شک زمین یرثھا وارث ہوں گے اس کے عبادی الصالحون میرے بندے جو نیک ہیں۔ زمین کے کس بھی وارث کون ہوں گے؟ میرے بندے ہی، اور جنت کے وارث بھی کون ہوں گے؟ اللہ کے نیک بندے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ ان فی ھذا بے شک اس میں لبلاغاً البتہ ایک بڑی خبر ہے لقوم عابدین اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت للعالمین رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پوری زندگی امت کے لیے دعائیں کرتے گزر گئی، اور جب کفار اور مشرکین ان کو جھٹلاتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ اس چیز پر تو دکھی نہیں ہوتے تھے کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ اس چیز پر بھی دکھی ہوتے تھے کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے اور لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اس وجہ سے۔ تو وہ بہت ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیم طبیعت اور جو ہے رحمت تھی ان کی طبیعت کے اندر کہ وہ ہر کسی کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے انما یوحا کہ بے شک وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما بے شک الہکم الہ تمہارا الہ واحد الہ ہے ایک ہی، فہل انتم مسلمون تو کیا تم فرما بردار ہو، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ تو کہہ دیجئے خبردار کر دیا میں نے تمہیں علی سواء یکساں طور پر، وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں میں جانتا اقریب کیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جو تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے کہ دور ہے۔
ٹھیک ہے، میرا کام ہے صرف تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تمہیں یہ بتانا کہ الہکم الہ واحد، باقی اگر تم منہ موڑو گے تو وہ پھر تم اپنے اعمال کے خود جواب دے ہو۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو، من القول بات میں سے، ویعلم ما تکتمون، اور وہ جانتا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو، وان ادری، اور نہیں میں جانتا، لعلہ شاید کہ وہ یعنی وہ قیامت، فتنۃ فتنہ ہو، لکم تمہارے لیے، ومتاع الی حین، اور فائدہ اٹھانا ایک مدت تک۔ قال، کہا، رب احکم، اے میرے رب فیصلہ کر دے، بالحق کے ساتھ حق کے، وہ ربنا، اور رب ہمارا، الرحمن، رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما، اس پر جو، تصفون، تم بیان کرتے ہو۔ سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ سورت کا آغاز سے کس سے ہو رہا ہے؟ تقوی سے۔ تو دعا کرنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ ہمارے نفسوں کو ہمارا تقوی دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، انا زلزلۃ الساعۃ، بے شک زلزلہ قیامت کا، شیء عظیم، چیز ہے بہت ہی بڑی، یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اسے، تذہلو، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی یعنی کہ ماں، اما، اس سے جو اردات، اس نے دودھ پلایا تھا یعنی کہ اپنے بچے سے، وتدعو، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، حمل اپنا، وتری الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، نشے میں، وما ہم، حالانکہ نہیں وہ ہوں گے، بسکارا، نشے میں، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ شدید، عذاب اللہ کا بہت ہی سخت ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑنا، ایسی باتیں کرنا اللہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی خود اپنے بارے میں، یہ سب اس میں آتا ہے، تو یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَتَّبِعُوا، اور وہ پیروی کرتا ہے، یعنی جو شخص ایسے کرتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، تو وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر شیطان سرکش کی، کتب علیہ، لکھ دیا گیا اس پر، انہ، کہ بے شک وہ، من تولاہ، جو کوئی دوست بنائے گا اسے، فانہ، تو بے شک وہ، یدلہ، وہ بھٹکا دے گا اسے، ویہدیہ، اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر، طرف دوزخ کے عذاب کے۔ کس کو دوست بنائیں گے؟ اگر شیطان کو دوست بنائیں گے تو کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ تو بھٹکاتا ہے، اور کون سے راستے دکھاتا ہے؟ جو اللہ کے عذاب کی طرف لے جائے۔ تو لہٰذا شیطان کے وسوسوں سے بہت ہی زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم کسی شک میں، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے سے، فانا خلقناکم، تو بے شک ہم پیدا کیا ہم نے تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ، شکل والی، وغیر مخلقۃ، اور بغیر شکل والی، لنبین لکم، تاکہ ہم واضح کریں تمہارے لیے، ونقر، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، رحموں میں، ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، مقرر مدت تک، ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلا، بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا، پھر تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کو، ومنکم، اور تم میں سے کوئی ہے، من یتوفی، جو فوت کیا جاتا ہے یعنی کہ اپنی جوانی میں ہی، ومنکم، اور تم میں سے کوئی ہے، من یرد، جو لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، طرف ناکارہ عمر کے یعنی بڑھاپے تک، لکی لا یعلم، تاکہ نہ وہ جانے، من بعد علم، بعد جاننے کے، شیئا، کچھ بھی، وتری الارض، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو، حامدن، خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَاهُ، تو جب اتارتے ہیں ہم، علیہ الماء، اس پر پانی، اہتزت، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، وانبتت، اور وہ ابھر آتی ہے اور وہ اگاتی ہے، من کل زوج، ہر قسم کے، بہیج، رونق والے پودے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے؟ تو یہ دو مثالیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، ایک انسان کی اپنی پیدائش، کہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک غلیظ نطفہ، اس سے پہلے مٹی، پھر وہ غلیظ نطفہ، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو بناتے ہیں، وہ ساری سٹیجز اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایک پودے کی، کہ کیسے اس کا بیج اگایا جاتا ہے، زمین ایک جو ہے وہ
خشک ہوتی ہے، وہ بنجر ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا ہے جب اس پر پانی برستا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کی نباتات اگتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی مردہ ہی ہوتی ہیں نا، انسان کیا ہوتا ہے جب تک انسان کا وجود نہیں ہوتا وہ مردہ ہوتا ہے، اور اسی طرح زمین پہ جب تک بنجر ہوتی ہے وہ کچھ نہیں اگاتی تو وہ مردہ ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو زندگی دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی روز قیامت دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ بوجہ اس کے کہ اللہ هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي، اور بے شک وہ زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یبعث، دوبارہ اٹھائے گا، من فی القبور، انہیں جو قبروں میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یجادل فی اللہ، جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کتاب روشن کے۔ تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جن کی کوئی دلیل نہیں، ایک تو پہلی بات علم ہی نہیں، دوسرا ہدایت بھی نہیں، یعنی کہ انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے، جب انسان اسلام پر نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے بارے میں طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی اللہ کو کیسے بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس چیز میں ہے، کسی کو اللہ کسی چیز میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے ہیں۔ لیکن علم آنے کے بعد، یعنی اسلام آنے کے بعد بھی انسان جب تک کتاب سے تعلق قائم نہیں کرتا تو اللہ کی صحیح معرفت اس کو نہیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی صحیح معرفت جاننی ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو پھر کتاب سے تعلق، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے تعلق بنانا ضروری ہے، تبھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ پھر کیا ہے کہ وہی جو دنیا میں بہت سارے ادیان بن چکے ہیں، ہر کسی نے اپنی ڈیفینیشن بنا لی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے۔ ثانیہ عطفی، موڑنے والا ہے شانہ اپنا، لیدلو، تاکہ وہ بھٹکا دے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا، اس کے لیے ہے دنیا، خزی، رسوائی، ونذیقہ، اور ہم چکھائیں گے اسے، یوم القیامتی، دن قیامت کے، عذاب الحریق، عذاب آگ کا، ذالک بما قدمت، یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا، یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لیس بظلام، نہیں ہے ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یعبد، جو عبادت کرتا ہے اللہ، اللہ کی، علی حرف، کنارے پر، فإن اصابہ، پھر اگر پہنچے اسے، خیر، بھلائی، اطمأن، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بھی اس پر، وإن اصابتہ فتنۃ، اور اگر پہنچے اسے آزمائش، انقلب علی وجہہ، وہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر۔ اللہ اکبر۔ جب تک تو سب آسانیاں ہیں تو خوب اللہ یاد ہے، اور خوب خوب لوگوں کے ساتھ بھلائیاں، جیسے ہی تکلیف آئی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنے چہرے پر ہی پلٹ جاتا ہے فوراً، ایسے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں۔ خسرت دنیا، اس نے نقصان اٹھایا دنیا، والآخرت، آخرت کا۔ تو جس کسی کا ایسا رویہ ہوگا اس کے لیے کیا ہے، دنیا اور آخرت میں خسارہ، ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے وہ خسارہ کھلم کھلا، یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ما لا یضرہ، اسے جو نہیں نقصان دیتا اسے، وما لا ینفعہ، اور جو نہیں فائدہ دیتا اسے، ذالک هو الضلال، یہی ہے وہ گمراہی، البعید، دور کی، یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، یقیناً اسے، درہ، نقصان جس کا، اقرب، قریب تر ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، لبئس المولا، البتہ کتنا برا ہے دوست، ولبئس العشیر، اور البتہ کتنا برا ہے ساتھی، کون، شیطان، جو بھٹکاتا ہے انسانوں کو حق کے راستے سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل، وہ داخل کرے گا، الذین آمنوا، انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، کہاں داخل کرے گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ان اللہ یفعل، بے شک اللہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کون ہے، بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کی مشیت کے پیچھے یاد رکھیے کیا ہے، حکمت ہوتی ہے۔ من کان یظن، جو کوئی ہے سمجھتا، الن،
یہ کہ ہرگز نہیں ینصرہ مدد کرے گا اس کی اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں فلیمدد پس چاہیے کہ وہ دراز کر لے بسبب ایک رسی الی السماء طرف آسمان کے ثم لیقطع پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے فلینظر پھر چاہیے کہ وہ دیکھے حل یذہبن کیا واقعی لے جاتی ہے کئی دہو تدبیر اس کی ما یغیظ اس چیز کو جو غصہ دلاتی ہے، یعنی کہ اپنے کفر میں ہی جو ہے یہ لوگ بھٹکتے رہیں، کتنی بھی کوششیں کر لیں، آسمان پر رسیاں باندھ کر آسمان پہ چڑھ اٹھیں، لیکن کیا ہے اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کو پانا ہے تو قرآن کو تھامنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اسے آیات بینات آیات واضح کی شکل میں، کسے؟ اس قرآن کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي اور بے شک اللہ وہ ہدایت دیتا ہے مَن يُرِيد جسے وہ چاہتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَادُوا اور وہ جو یہودی بن گئے، وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى اور صابی اور نصارہ، وَالْمَوْجُوسَ اور مجوسی، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو کچھ بھی تم بن گئے ہو، جو بھی تم نے اپنا کوئی مذہبی نام رکھ لیا ہے، ان اللہ یفصل بے شک اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم یوم القیامتی ان کے درمیان قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے شہید خوب گواہ ہے۔ الم ترى کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ یسجد لہ سجدہ کرتا ہے اسی کو، من فی السماوات و من فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور کون کون سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم والجبال اور ستارے اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے، کتنے مسلمان ہیں نا دنیا میں، وکثیر اور بہت سے، حق کا ثابت ہو چکا، علیہ اس پر ان پر العذاب و عذاب، ومن یہن اور جسے رسوا کر دے اللہ فما لہو تو نہیں کوئی اس کے لیے من مکرمن کوئی عزت دینے والا۔ تو عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ یفعل وہ کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاذانی خصمانی یہ دو جھگڑنے والے، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا تو وہ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے، ثیاب من النار کپڑے آگ کے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کافروں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان کا آگ کا ڈریس، ان کا آگ کا کاسٹیوم ان کے لیے ریڈی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یصب من فوقی اوپر سے ڈالا جائے گا، رؤوسہم ان کے سروں کے، الحمیم کھولتا ہوا پانی، یسہرو پگھلا دیا جائے گا، بہی ساتھ اس کے، ما فی بطونہم جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور کھالیں بھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور کیا ہے؟ وَلَهُم مَّقَامِعُ اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما ارادو جب بھی وہ چاہیں گے، ان یخرجو کہ وہ نکل جائیں، منہا اس سے یعنی کہ جہنم سے، اس عذاب سے، من غم سے، اعیدو فیہا وہ لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، وذوقوا عذاب الحریق اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ چکھو عذاب آگ کا۔ استغفر اللہ۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کبھی نہ کرے۔ اور اس کے برعکس کون سے لوگ ہیں؟ ان اللہ یدخلو بے شک اللہ داخل کرے گا، الذین آمنوا انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، جنات تجری من تحتها الانہار باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ کیسے ہیں وہ باغات؟ کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور کیا ان کو آسائشیں ہوں گی ایمان اور عمل کرنے والوں کے لیے؟
یحلون فیہا من اساورا، وہ آراستہ کیے جائیں گے ان میں کنگنوں سے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی کے۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ گفٹ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ایک تو جنت کیسی ہے وہ کہ نہریں بہہ رہی ہیں اس کے اندر، اور پھر کیا ہے تمہارے لیے سونے کے کنگن بھی تیار کیے ہوئے ہیں، سونے کے ہی نہیں صرف اس پہ موتی بھی لگے ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور لباس ان کا ہوگا حریر یعنی ریشم کا۔ کفار کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے کیسا لباس، کیسے کپڑے کٹ چکے ہیں ان کے لیے آگ کے، اور اپنے بندوں کے لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کیسا لباس ہے، ان کے لیے ریشم کا لباس ہے۔ اور اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، کفار کو اور اللہ کے نافرمانوں کو تو ہم دیکھتے ہیں خوب دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ پس رہے ہیں، ان کے اوپر ہزاروں مشکلیں ہیں، لیکن جب انسان ثابت قدم رہتا ہے اتنی مشکلات آنے کے بعد بھی، تو پھر ہی وہ جنت کی آسائشوں کو انجوائے کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَہُودُوا إِلَى الطَّيِّبِ، اور وہ راہ دکھائے گئے طرف پاکیزہ من القول بات کے، وَہُودُوا اور وہ راہ دکھائے گئے إِلَى صراط الحمید طرف راستے خوب تعریف والے یعنی رب کے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّہ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام سے روکتے تھے، الَّذِي جَعَلْنَاهُ، وہ جو بنایا ہم نے اسے، للناس لوگوں کے لیے، سواء یکساں، برابر، العاکف رہنے والا، فیہ اس میں، والباد اور باہر سے آنے والا، یعنی کہ مسجد حرام باہر سے آنے والوں کے لیے اور مکہ میں رہنے والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے برابر بنایا۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا، فیہ اس میں، الحاد یعنی کج روی کا، بظلم ساتھ ظلم کے، نذیقہ من عذاب علیم، ہم چکھائیں گے اسے عذاب میں سے دردناک۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب مقرر کر دی ہم نے، ابراہیم کے لیے، مکان البیتی جگہ بیت اللہ کی، اللہ تشرک کہ نہ تم شریک کرو، بھی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وطہر اور پاک رکھو، بیت یا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والقائمین اور قائم کرنے والوں یعنی کہ قیام کرنے والوں کے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ اور اعلان کرو لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتوک رجالا وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل، وعلی کل دامر اور اوپر ہر لاغر اونٹ کے، یأتینا وہ آئیں گے، من کل فج عمیق ہر کشادہ راستے سے دور دراز کے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک بھی اور قیامت تک کیا ہوگا کہ لوگ حج کے لیے آتے رہیں گے، لیشہدوا تاکہ وہ دیکھیں، منافع فائدوں کو، لہم اپنے لیے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّہ اور وہ ذکر کریں نام اللہ کا، فی ایام معلومات معلوم دنوں میں یعنی حج کے دنوں میں، علامہ اس پر جو رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، من بہیمۃ الانعام چوپایوں میں سے مویشیوں کے، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائس بھوکے، الفقیر محتاج کو، یعنی قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیر اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا پھر چاہیے کہ وہ دور کریں، تفثہم میل اپنا، یعنی جب قربانی ہو جائے پھر اس کے بعد اب غسل کریں، ولیوفوا اور چاہیے کہ وہ پوری کریں، نذورہم نذریں اپنی، ولیطوفوا اور چاہیے کہ وہ طواف کریں، بالبیت العتیق اس گھر کا جو قدیم ہے۔ کون سا وہ گھر ہے؟ خانہ کعبہ۔ ذالک یہ ہے حکم، ومن یعظم اور جو کوئی تعظیم کرے گا، حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی، فہو خیر تو وہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے، عند ربہ اس کے رب کے نزدیک، یعنی کہ یہ حج کے جو احکامات ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، ان کی تعظیم، ان کی جو ہے ان کو پورے طریقے سے ادا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا سوائے ان کے جو یتلا پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر، یعنی کہ جو بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ باقی تمام چوپائے جو ہیں وہ حلال ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ پس بچو گندگی سے، من الأوثان بتوں کی، وَاجْتَنِبُوا اور بچو قول الزور بات جھوٹی سے۔ اصل حرام کیا ہے؟ بتوں کی پوجا یعنی کہ شرک کرنا اور جھوٹی بات۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں،
हुनफ़ा लिल्लाहि यकसू होकर अल्लाह के लिए, गैर मुशरिकीन बिही ना शरीक करने वाले साथ उसके, वमन युशरिक बिल्लाहि और जो कोई शरीक करेगा साथ अल्लाह के, फ़कअन्नमा तो गोया के खर्रा वो गिर पड़ा, मिनस्समाई आसमान से, फ़तख़्तफ़हु तैरू फिर उचक लेते हैं उसे परिंदे, औ तहवी या गिरा देती है, बिही उसे, अर्रिहु हवा मिन मकामिन सहीक किसी जगह में दूर की। यानी कि मुशरिक जो शिरक करने वाले लोग होते हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं उनका क्या हाल होता है कि जैसे आसमान से लटक के हैं, ना ज़मीन के हैं और ना ही आसमान के, या फिर उनको परिंदे उचक लेते हैं, कोई उनका वाली वारिस नहीं होता। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इस तरह ना करो, अल्लाह से शिरक ना करो, अल्लाह के बंदे बनकर रहो। ज़ालिका ये है हुक्म, वमन युअज़्ज़िम और जो कोई ताज़ीम करेगा, शआइरल्लाहि अल्लाह की निशानियों की, फ़इन्नहा तो बेशक वो में तक़वल क़ुलूब तक़वा में से है दिलों के। तो जब भी अल्लाह ताला अपने घर बुलाएं तो खूब खूब ताज़ीम कीजिए उधर की जो मकामात हैं उनकी, वहाँ पर भगदड़ मचाना और कोई भी इस तरह का अमल करना जो अल्लाह को नापसंद हो सकता है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये तकवा के ख़िलाफ़ है। लहुम फ़ीहा मनाफ़िउ तुम्हारे लिए इसमें कुछ फ़ायदे हैं, इला अजल मुसम्मन एक वक्त तक जो मुकर्रर है, सुम्मा महल्लुहा फिर हलाल होने की जगह उनकी, इलल बैतिल अतीक तरफ उस घर के जो कदीम है, वलिकुल्लि उम्मतिन और वास्ते हर उम्मत के, जअलना मुकर्रर फरमाया मुकर्रर किया हमने, मनसकन कुर्बानी करना, यानी कि इससे पहली उम्मतों पर भी कुर्बानी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की थी। लियज़्कुरुस्मल्लाहि ताकि वो ज़िक्र करें नाम अल्लाह का, अलामा उस पर जो, रज़क़हुम उसने रिज़्क़ दिया उन्हें, मिन बहीमतिल अनआम चौपायों में से मवेशियों के। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद तो इलाह तुम्हारा इलाह है एक ही, फ़लहु अस्लिमु तो उसी के लिए फर्मा बरदार हो जाओ, व बशिरिल मुख़बितीन और खुशखबरी दे दीजिए आजिज़ी करने वालों को। कौन है ये आजिज़ी करने वाले, कैसे होते हैं, क्या है इनकी खसूसियात, हम भी पढ़ते हैं और इंशाल्लाह अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु जब ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत क़ुलूबुहुम डर जाते हैं दिल उनके, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनका जहन्नम के बारे में पढ़कर और अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उम्मतों के अंजाम को पढ़कर। और क्या क्वालिटीज़ होती हैं इनकी, वस्साबिरीना अला मा असाबहुम और जो सब्र करने वाले हैं उस पर जो मुसीबत पहुँचे उन्हें, वल मुकीमी और कायम करने वाले, अस्सलाती नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम और उसमें से जो रिस्क दिया हमने उन्हें, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। तो तीन क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताई हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं, जब उनके ऊपर कुरान पढ़ा जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, सब्र करते हैं मुसीबतों पर और नमाज कायम करते हैं, सॉरी 4 चीज़ें, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वलबुदना और कुर्बानी के ऊँट, जअलनाहा बनाया हमने उन्हें, लकुम तुम्हारे लिए, मिन शआइरिल्लाहि निशानियों में से अल्लाह की, लकुम फ़ीहा खैरुन तुम्हारे लिए इनमें भलाई है। अब क्या करो, फ़ज़्कुरुस्मा और बस ज़िक्र करो नाम अल्लाह ही अल्लाह का, अलैहा इन पर, सवाफ़ा सफ़ बस्ता खड़े करके, यानी जब कुर्बानी करने लगो तो अल्लाह का नाम लेकर ऊँटों की कुर्बानी करो, या किसी भी जानवर को जब कुर्बान करना है तो अल्लाह का नाम लेकर। फ़ाइज़ा वजबत फिर जब गिर पड़े, जुनूबुहा पहलू उनके, फ़कुलू मिन्हा पस खाओ उसमें से, व अतइमू और खिलाओ, अलक़ानिआ कनात करने वाले, वल मुअतर्रा और सवाल करने वाले को, यानी ख़ुद भी खाओ उस कुर्बानी में से और दूसरों को भी खिलाओ। कज़ालिका सख़रनाहा इसी तरह मुसख्खर किया हमने उन्हें, लकुम तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो जब कुर्बानी का गोश्त खाएं, जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें तो क्या करना है, अल्लाह का शुक्र, इसी को आजिज़ी कहते हैं। लन यनालल्लाह हरगिज़ नहीं पहुँचते अल्लाह को, लुहूमुहा गोश्त उनके, यानी जो जानवर तुम ज़िबा करते हो उसके गोश्त अल्लाह तक नहीं जाता, वला दिमाउहा और ना खून उनके, वलाकिन यनालुहु और लेकिन पहुँचता है उसे, यानी अल्लाह ताला को, अत्तक़वा मिनकुम तक़वा तुम्हारा, किस नीयत से, किस खुशू के साथ तुमने कुर्बानी की है, ये मैटर करती है बात अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला तक ना तो उनका गोश्त पहुँचता है उन जानवरों का और ना ही उनका खून। कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम इसी तरह उसने मुसख्खर किया उन्हें तुम्हारे लिए, लितुकब्बिरुल्लाह ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की, अला मा हदाकुम उस पर जो उसने हिदायत दी तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफ़ीक दी है अपने लिए अल्लाह के लिए नेक अमाल करने की, तो ये है अल्लाह की हिदायत।
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو، جو نیکی کیسے کرتے ہیں، محسنین بن کر، ایکسلنس کے لیول پر، ان اللہ یدافع، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے، ان الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ تو اگر ایمان ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر میں دفاع کرتا ہوں ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو جواب دے دیتے ہیں آپ کی طرف سے، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا، کل خوان، ہر بہت خیانت کرنے والے، کفور، بہت ناشکرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو ناشکری قطعاً پسند نہیں ہے۔ اذینا، اجازت دے دی گئی جنگ کی، للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جو جنگ کیے گئے، بأنہم ظلموا، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، لقدیر، البتہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الذین اخرجوا، وہ جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے، الا، مگر، ان یقولوا، یہ کہ وہ کہتے تھے، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے۔ صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ان کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں جو ہے وہ قید ادھر بند کر کے رکھا گیا، اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب تمہیں موقع دیا جاتا ہے، تم جنگ کرو اب ان سے، مشرکین مکہ سے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا، النَّاسَ، لوگوں کو، بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، ان کے بعض کو ساتھ بعض کے، لَهُدِّمَتْ، البتہ منہدم کر دی جاتی، صوامع، خانقاہیں، وبیع، اور گرجے، وصلوات، اور عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم، ذکر کیا جاتا ہے جن میں نام اللہ، اللہ کا، کثیرا، بہت کثرت سے، لَيَنصُرَنَّ اللَّهَ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ، مَن يَنصُرُهُ، اس کی جو مدد کرتا ہے اس کی، یعنی اللہ اس کی مدد، اس شخص کی مدد ضرور کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو خالق کی کائنات ہے۔ یہاں مَن يَنصُرُهُ سے مراد ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی عزیز، البتہ بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، ان مکناہم، اگر اقتدار دیں ہم انہیں، فی الارض، زمین میں، واقاموا الصلاۃ، وہ قائم کریں نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، وامروا بالمعروف، اور وہ حکم دیں نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور وہ روکیں برائی سے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، عاقبۃ الامور، انجام سب کاموں کا۔ تو جب اقتدار ملے تو یہ کام کرنے چاہیے، نماز، زکوٰۃ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کسی کو اقتدار ملتا ہے تو ہم خود کو ہی معبود، خود کو ہی جو ہے وہ رب سمجھ بیٹھتے ہیں لوگوں کا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ، تو تحقیق جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد و ثمود، اور عاد اور ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے، واصحاب مدینہ، اور مدین کے رہنے والوں نے، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈھیل دی میں نے کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا میں نے انہیں، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا عذاب میرا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، ہلاک کیا ہم نے انہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھیں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور تو وہ گری پڑی تھیں، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اوپر اپنی چھتوں کے، وَبِئْرٍ، اور کنویں، مُعَطَّلَةٍ، بیکار، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور محل پختہ، یعنی کہ ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، ایسے بڑے بڑے محلات تھے، لیکن ایک اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ایک جھونکا، اور سب ملیا میٹ ہو گیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا بھلا نہیں تم چلے پھرے زمین میں، فتکون لہم، تو ہوتے ان کے لیے، قلوب، دل، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی کہ ان بستیوں میں جا کر تو دیکھو کہ ان بستیوں کا حال کیا ہے، اور ان کے حالات، ان کے وہ آثار قدیمہ جو وہاں موجود ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے دل جو ہیں وہ عقل کیوں نہیں حاصل کرتے، بہا، ساتھ ان کے، او آذان یسمعون بہا، یا کان وہ سنتے ساتھ اس کے، فإنہا، تو بے شک بات یہ ہے کہ، لا تعمل الابصار، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولیکن، لیکن، تعمل القلوب، اندھے ہو جاتے ہیں دل،
التی فی الصدور، وہ جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حق ان کو دکھائی دیتا ہے، لیکن کیونکہ دل ہی اندھے ہو گئے، دل کی آنکھیں ہی اندھی ہو گئیں، دل میں جو ہے حق گھستا ہی نہیں، حق جاتا ہی نہیں، پہنچتا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ دراصل آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، یہ دل ہے جو سینوں میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو حق نظر نہیں آتا اور لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے۔ تو لہٰذا کس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو خوب خوب مانجنا ہے، صاف کرنا ہے اس رمضان میں انشاءاللہ، تاکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان وہاں پر سما سکے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، وَلَٰكِن يُخْلِفَ، اور ہرگز نہ خلاف کرے گا، اللہ وعدہ، اپنے وعدے کے، وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عِندَ رَبِّكَ، نزدیک آپ کے رب کے، كَأَلْفِ سَنَةٍ، مانند 1000 سال کے ہے، مما تعدون، اس سے جو تم گنتی کرتے ہو، یعنی اللہ کے ہاں ایک دن کتنے کا ہے؟ اس دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَمْلَيْتُ، ڈھیلی میں نے، لہا انہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑ لیا میں نے انہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ فالذین آمنوا، تو وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش۔ ہم میں سے کون ہے جو بخشش نہیں چاہتا نا؟ ہم سب چاہتے ہیں، تو پھر ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اور کیا ہے ان کے لیے؟ ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، اور رزق سے یاد رکھیے صرف مال نہیں ہوتا ہے، رزق سے ہر وہ چیز جو آپ رکھتے ہیں، جس کو آپ پوزیس کرتے ہیں، وہ رزق ہے۔ والذین سعوا، اور وہ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کرنے والے بن کر، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا مگر، اذا تمنا، جب اس نے پڑھا، القی الشیطان، ڈال دیا شیطان نے، فی امنیتہ، اس کے پڑھنے میں، فینسخ اللہ، پس مٹا دیتا ہے اللہ، ما یلقی، اسے جو ڈالتا ہے، الشیطان شیطان، ثم یحکم، پھر مضبوط کرتا ہے، اللہ آیاتہ، آیات اپنی، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، اسے جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتاً، ایک آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں ہے بیماری، یعنی کہ منافقت، والقاسیات قلوبہم، اور سخت ہیں دل ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے کہ پھر کیا ہے؟ آزمائش ہو جاتی ہے، تو لہٰذا دلوں کی سختی، دلوں کا نفاق، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان کے حملوں سے نہیں بچا جا سکتا۔ ان الظالمین، اور یقیناً ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہیں دور کی، ولیعلم الذین، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو اوتوا العلم، دیے گئے ہیں علم، انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ یہ قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین، یہ سب حق ہے۔ کہاں سے ہے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فیؤمنوا، پھر وہ ایمان لے آئیں، بہ، اس پر، فتخبت، پھر عاجزی کریں، لہو، اس کے لیے، قلوبہم، دل ان کے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَہَادِی، البتہ راہ دکھانے والا ہے، الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کے، ولا یزالوا، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں، یعنی کہ کفر کی وجہ سے کیا ہے؟ ہمیشہ ان کے دل میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں جو ہے وہ شک ہی رہتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تأتیہم الساعۃ، آ جائے ان کے پاس گھڑی، بغتۃ، اچانک، یعنی قیامت یا پھر موت، او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، یوم عقیم، دن بانجھ کا، الیوم یومئذ للہ، بادشاہت اس دن ہوگی اللہ کے لیے، یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے،
फल्लदीन आमनु, बस वो लोग जो ईमान लाए, व अमिल सालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, फ़ी जन्नातिन नईम, जन्नतों में होंगे नेमतों वाली, वल्लदीन कफ़रू, और वो जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और झुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयात को, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही लोग हैं, उनके लिए अज़ाब होगा रुस्वा कुन, वल्लदीन हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि, और वो जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, तुम कुतिलू, फिर वो कत्ल किए गए, औ मातू, या वो मर गए, ला यरज़ुक़न्नहुम, अलबत्ता ज़रूर रिस्क देगा उन्हें, अल्लाह रिस्कन हसना, रिस्क अच्छा, कहाँ पर, अपने पास, जन्नतों में। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में भी बताया ना कि जो अल्लाह के रास्ते में फ़ौत हो जाएं उनको मुर्दा ना कहो, वो मेरे पास है, अल्लाह के पास है यानी, और वो रिस्क दिए जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि जो मेरे रास्ते में कत्ल किए गए या मारे गए, उन्हें मैं बहुत अच्छा रिस्क देता हूँ। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, लहुवा खैरुर राज़िकीन, अलबत्ता वही बेहतर है सब रिस्क देने वालों से। ला युदखिलन्नहुम, अलबत्ता वो ज़रूर दाखिल करेगा उन्हें, मुदखलन, दाखिल होने की जगह, यरदौनहु, वो पसंद करेंगे जिसे, व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, लअलीमुन हलीम, अलबत्ता खूब इल्म वाला है, खूब हिल्म वाला है। ज़ालिका, ये है, वमन आक़बा, और जो कोई बदला ले, बिमिस्ली, मानंद इसके, मा उक़िबा, जो सताया गया, बिही उसे, सुम्मा बुग़िया, फिर ज़्यादती की गई, अलैहि इस पर, लयंसुरन्नहु, अलबत्ता ज़रूर मदद करेगा उसकी, अल्लाह, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लअफ़ुव्वुन, अलबत्ता बहुत माफ़ करने वाला है, गफ़ूर, बहुत बख्शने वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये बवजह इसके कि अल्लाह, यूलिजल लैला फ़िन्नहार, वो दाखिल करता है रात को दिन में, व यूलिजुन नहार फ़िल लैल, और वो दाखिल करता है दिन को रात में, व अन्नल्लाह समीउन बसीर, और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब देखने वाला है। ये है अल्लाह की निशानियाँ कि उसके हाथ में है दिन और रात का आना जाना। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये बवजह इसके कि अल्लाह हुवल हक़्क़ु, वही हक़ है, व अन्ना, और बेशक, मा यदऊना, जिसे वो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह के, हुवल बातिलु, वो बातिल है। अल्लाह को छोड़कर किसी को भी पुकारा जाए तो वो क्या होगा, वो बातिल होगा, वो हक नहीं होगा। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, हुवल अलीयुल कबीर, वही बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, अनज़ला मिनस्समाइ माअन, उतारा आसमान से पानी। जब बारिश होती है तो गौर करें कि कैसे अल्लाह ताला उसको आसमान से उतारते हैं। फिर क्या हुआ, फ़तुस्बिहुल अर्दु, तो हो जाती है ज़मीन, मुख़दर्रतन, सरसब्ज़, इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक अल्लाह बहुत बारीक बीन है, खूब खबर रखने वाला है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तो फिर इंसान की क्या औकात कि इंसान जो है वो तकब्बुर कर सके या गुरूर कर सके। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो कुछ है आसमानों और ज़मीन में सब मेरा है। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, लहुवल गनियुल हमीद, अलबत्ता वो बहुत बेनियाज है, बहुत तारीफ़ वाला है। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, सख्खर लकुम, मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, वमा फ़िल अर्दी, और जो कुछ ज़मीन में है, वल फुल्का, और कश्तियों को, तजरी फ़िल बहरी बि अमरिही, जो चलती हैं समंदर में उसके हुक्म से, यानी अल्लाह का हुक्म होता है तो कश्तियाँ जो है वो समंदर में चल पाती हैं, वरना तो क्या है, डूब जाएं। वह युमसिकुस समा, और वो थामे रखता है आसमान को, तक़ा, इससे कि वो गिर पड़े, अलल अर्दी, ज़मीन पर, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न से। इन्नल्लाह बिन्नासी, बेशक अल्लाह साथ लोगों के, ला रऊफ़ुर रहीम, अलबत्ता बहुत शफ़क़त करने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। वह हुवल्लज़ी, और वही है जिसने, अहयाकुम, ज़िंदा किया तुम्हें। तो अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और सोचें कि किसने दी है ये ज़िंदगी, ये मेरे और आपके रब ने दी है। फिर क्या होगा, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही मौत देगा तुम्हें, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो ज़िंदा करेगा तुम्हें, यानी कि हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्नल इंसान लकफूर, यकीनन इंसान अलबत्ता बहुत नाशुक्र है। अल्लाह की इतनी दी हुई नेमतें, ज़मीन और आसमान, बहरो बर, और चाँद, सूरज, सितारे, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया, इतनी खूबसूरत ज़मीन, और फिर हमारे अपने जिस्म, हम कभी अपने ऊपर गौर करें, अगर हमारी आंखें ना होती, अगर हमारे कान ना होते, अगर हमारे हाथ ना होते, हमारे पाँव ना होते,
تو یہ سب نعمتیں کون دینے والا ہے؟ میرا اور آپ کا رب۔ پھر یہ گھر نہ ہوتے جن میں ہم رہتے، یہ کھانے نہ ہوتے جنہیں ہم کھاتے ہیں صبح و شام، اور یہ لباس نہ ہوتے جنہیں ہم پہنتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو لہٰذا خوب خوب اللہ کا شکر، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ کثیرہ، الحمد للہ کثیرہ، خوب خوب کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لکل امتن، واسطے ہر امت کے، جعلنا مقرر کیا ہم نے، من سکن عبادت کا طریقہ، ثم ناکسہ وہ چلنے والے ہیں اس پر، فلا ینازعنک تو نہ وہ ہرگز جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر اس معاملے میں، وادعو الی ربک اور دعوت دیجیے طرف اپنے رب کے، انک بے شک آپ لعلی ھدی مستقیم البتہ اوپر سیدھی ہدایت سیدھی کے ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ تو کہہ دیجئے اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بما تعملون اسے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ یحکم اللہ وہ فیصلہ کرے گا، بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامت فیما دن قیامت کے اس معاملے میں جو کنتم فیہ تھے تم اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، علم تعلم کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور وہ زمین میں ہے۔ انسان نے کتنی ہی ترقی کر لی ہو لیکن ابھی تک اتنی ترقی نہیں کر پایا کہ ہر چیز کو جان سکے، ابھی بھی زمین کے بہت زیادہ حصے ایسے ہیں جو ایکسپلور نہیں کیے گئے، اور کائنات کا تو کوئی حد ہی نہیں کہ اس کا تو کوئی اختتام ہی نہیں ہے، اور انسان تو اس کے ذرے کو بھی ابھی نہیں پہنچ پایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ان فی ذالک فی کتاب، ان ذالک فی کتاب بے شک یہ ایک کتاب میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیرا یہ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما اس کی جو لم ينزل نہیں اس نے نازل کی، بھی سلطانن جس کی کوئی دلیل، یعنی اللہ نے نہیں کہا ان کو کہ غیر اللہ کی عبادتیں کریں، وما لیس لہم اور اس کی جو نہیں ہے ان کے لیے، بھی علم جس کا کوئی علم، وما للظالمین من نصیر اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری، بینات واضح، تعرف فی وجوہی آپ پہچان سکتے ہیں چہروں میں، الذین کفروا المنکر ان کے جنہوں نے کفر کیا ناگواری کو، یعنی کفار کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، یہ بات ان کے چہروں پر خوب عیاں ہوتی ہے، یکادون یستون قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں، بالذین ان پر جو، یتلون علیہم پڑھتے ہیں ان پر، آیاتنا آیات ہماری، یعنی پڑھنے والے پر ان کا بس نہیں چلتا کہ اس کے اوپر حملہ کر دیں، قل کہہ دیجئے افانبئکم کیا پھر میں بتاؤں تمہیں، بشر من ذالکم بری چیز اس سے، یعنی کہ قرآن پر سننے میں تو تمہیں بہت ناگواری ہوتی ہے لیکن اس سے بھی بری ایک چیز ہے، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کیا ہے وہ چیز، النار آگ، وعدہ اللہ وعدہ کیا اس کا اللہ نے، الذین کفروا کن سے وعدہ کیا ہے، ان سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، یا ایہا الناس اے لوگو، ضرب مثل بیان کی گئی مثال، فاستمعوا لہ بس غور سے سنو اسے، تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم انہیں سنیں غور سے، ان پر عمل کریں، تو سننے کی بہت اہمیت ہے، جب انسان غور سے سنتا ہے تو پھر یہ بات جو ہے وہ دل میں اترتی ہے، ان الذین تدعون بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، لن یخلقوا ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے، ذباباً ایک مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے، دنیا کے سارے سائنٹسٹ جمع ہو جائیں مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر چھین لے ان سے، الذُّبَابُ مکھی، شَيْئًا کوئی چیز، لا يَسْتَنقِذُوهُ نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو، منہ اس سے، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے کھانے پہ آگے بیٹھ کے مکھی بیٹھ گئی ہے اور وہ اپنے ساتھ جو کچھ اٹھا کے لے گئی آپ کے کھانے سے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو اس چیز پر بھی قادر نہیں کہ اس سے وہ واپس ہی لے لیں، ضعف کتنا کمزور ہے، الطالب طلب کرنے والا، والمطلوب اور جس سے طلب کیا جاتا ہے، ما قدر اللہ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدری ہی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، اللہ کی قدر سے کیا مراد ہے،
وہ میرا اور آپ کا خالق، اس نے ہمیں پیدا کیا، نہ صرف اس نے پیدا کیا، اس نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، لباس دیا، گھر دیا، اولاد دی، بہن بھائی دیے، ماں باپ دیے، پھر اس کے علاوہ یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا کیے، کیا کچھ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اول تو اس کی بات مان کر ہی نہیں دیتے، ماننے پہ آئیں بھی اگر کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کریں بھی تو اس میں بھی ریاکاری لے آتے ہیں، پھر اس میں ہم بڑا تکبر کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کا حق جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی شان تو کیا ہی شان ہے، لیکن کوشش، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ کوشش دیکھوں گا میں کہ کتنی کوشش کی تم نے، تو کوششیں نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ البتہ بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے. اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، رسلاً، پیغام پہنچانے والے، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے کون فرشتہ اللہ کی وحی لے کر آئے گا زمین پر، اور دنیا میں انسانوں میں سے کون اللہ کے رسول اور نبی ہوں گے، یہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون ہے ایمان والے؟ میں اور آپ. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی. وفعلوا الخیر، اور کرو بھلائی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں. وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، حقا، جیسا کہ حق ہے، جہاد ہی اس کے جہاد کا. هو اجتباکم، اس نے چن لیا ہے تمہیں. وما جعل، اور نہیں اس نے بنائی، علیکم تم پر، فی الدین، دین کے معاملے میں، من حرج، کوئی تنگی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا، یعنی کہ توحید جو ہے یہ ابراہیم کا دین بھی ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا. کیا نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا؟ مسلمان. من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سب مسلمان تھے. وفی ھذا لیکون، اور اس سے بھی تاکہ ہو، الرسول شہیداً، رسول گواہ تم پر، وتکونوا، اور ہو جاؤ تم، شہداء علی الناس، گواہ تمام انسانوں پر. فاقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ. واعتصموا، اور مضبوط تھام لو، باللہ، اللہ کو. ہوا مولاکم، وہی مولا ہے تمہارا. فنعم المولا، بس کتنا اچھا ہے مولا یا دوست. ونعم النصیر، اور کتنا اچھا ہے مددگار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. جو کچھ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.